ندیم رضا کا سلام۔ آج بھی ذکر ہے وہی سانحہ موٹر وے کا، اور اس میں بات ہے مہذب معاشرے اور اس میں ہمارا کردار۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم شاید بحیثیت قوم، تہذیب اور انسانی اقدار سے کہیں دور جا چکے ہیں۔ ہم اپنی نااہلی، خفت، ندامت، کوتاہی، شرمندگی، ان سب کو چھپانے کے لیے دھڑلے سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور مجرم کی سرکوبی کے بجائے جو مجرمانہ غفلت جنہوں نے برتی ہے، ہم انہیں چھپا رہے ہوتے ہیں، انہیں بچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم جتنی چابک دستی، جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی فراوانی میں جھوٹ بولتے ہیں یا حقائق کو چھپاتے ہیں، اگر ہم اس کا صرف 20% ہی سچ بول لیں، حقائق بتا دیں، تو شاید اس نہج پہ حالات نہیں پہنچتے جہاں آج ہم کھڑے ہیں اور بار بار 2 روز سے ایک ہی ٹاپک چھیڑ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر ہم باہر نکلیں گے تو یہ بھیڑیے کھڑے ہیں جو انہیں نوچ ڈالیں گے۔ ہم اگر لاہور پولیس کے سربراہ کی بات مان لیں تو پھر آپ کیا کہیں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے اپنے حلقے توسہ شریف میں ایک گھر کی 4 دیواری میں موجود خاتون کو، وہ بھی 2 بچوں کی ماں تھی، اس کی بھی عزت کو تار تار کیا ہے بھیڑیوں نے۔ جو سڑکوں پہ دن دناتے پھرتے ہیں بھیڑیے، وہ موٹر وے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر کیوں نکلی خاتون؟ یہ جو اس گھر کے اندر خاتون موجود تھی، اس گھر میں بھیڑیے کیسے اندر گھسے؟ تو یعنی کہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ کہ خاتون اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، اسے پھر ہم کس طرح سے یاد کریں اور اسے کیا ہم کہیں؟ کیا پھر یہ بھی 4 دیواری قبر ہی کی طرح ہے نا؟ کیا ہمیں قبر میں جا کے سکون آئے گا؟ کیونکہ ویسے تو ہمارے وزیر اعظم بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ انسان کو سکون تو قبر میں جا کے آتا ہے، لیکن یہاں انتہائی کرب، درد اور افسوس کے عالم میں یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ ہم اس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کہ جس معاشرے میں قبروں سے نکال کے مردوں کے ساتھ بھی جو سلوک اختیار کیا جا رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ مہذب معاشرہ ہے۔ کیا خاک مہذب معاشرہ ہے کہ جہاں قبروں سے بھی نکال کے خواتین کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے؟ تو یہ کس طرح کا وہ ہے کہ ہم انسانوں کے جنگل میں رہ رہے ہیں کہ جہاں نہ زمین کے اوپر اور نہ زمین کے اندر سکون سے رہنے دیا جا رہا ہے؟ تو پھر وزیر اعظم نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ پھر یہاں تو پھر سعادت حسن منٹو ہی کی بات یاد آتی ہے کہ ہمارے یہاں عزت کی حقدار صرف گھر کی عورتیں ہیں جو 4 دیواری میں رہتی ہیں، لیکن باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی محض دکانیں ہیں کہ جس کے باہر کتے زبان نکالے رال ٹپکاتے رہتے ہیں کہ کسی کی آنکھ جھپکے اور یہ اس پہ حملہ کر دیں، بوٹی بوٹی نوچ لیں اور سب خراب کر دیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اپنے ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایسا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے یہ؟ ہم پھر کیا کہیں کہ جو خواتین، جو لڑکیاں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، جو لاہور سے شہباز شریف نے اس کا آغاز کیا کہ ایک یعنی کہ سینس آف سیکیورٹی سے مراد ہے،
اگر لڑکیاں، جوان لڑکیاں جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور صاحب استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے نوکر کو بھیج دیں یا کسی سے منگوا لیں، تو وہ بائک کے اوپر جا کے خود سودا سلف لے کے آ جائیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اب ان لڑکیوں کا کیا کریں گے آپ؟ اب انہیں تحفظ کون دے گا؟ جو پہلے نہیں نکلتی تھی باہر، اب بائکوں پہ آپ دیکھیں، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی یا کراچی، تو جس طرح سے لڑکیاں باہر آ رہی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ اب یہ بتائیں، انہیں بھی مشورہ یہی دیا جائے گا کہ وہ صرف گھر میں ہی رہیں، وہاں پہ سلائی کڑھائی سیکھیں اور گھر میں گزارا کریں، باہر نہ نکلیں، کیونکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جن کا بنیادی فریضہ یہی ہے، جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، جس چیز کی وہ مراعات لیتے ہیں، وہ مراعات اس لیے لیتے ہیں کہ شہر میں امن و امان ہو، گلی کوچے میں کوئی اچکا نہ آئے، کسی کو پریشان نہ کرے، اور پھر یہ ان کو مشورہ دیا جائے کہ گھروں میں رہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ انسان ہی فساد کی جڑ ہے۔ اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو انہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا، تو پھر پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہی بات ہوئی کہ سڑکوں پہ حادثات بہت ہونے لگے ہیں۔ اگر گاڑیاں باہر نہ نکالیں، سڑکوں پہ نہ لائیں، تو کوئی حادثہ نہیں ہوگا، پولیس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ پھر جو لوٹ مار ہوتی ہے، آپ لوٹ مار کیوں ہوتی ہے؟ اس میں قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اے ٹی ایم نہ جائیں، آپ بینک نہ جائیں، وہاں سے پیسے نہ نکالیں۔ اگر آپ پیسے نکالیں گے، آپ سڑک پہ جائیں گے تو لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، جو لٹیرے ہیں وہ آپ کو لوٹیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ بینک نہ جاتے، اگر آپ اے ٹی ایم نہ جاتے، تو آپ کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر سے نکلے ہی نہیں، گھر میں ہی رہیں۔ جو گھر میں توسہ شریف میں جو واقع ہوا ہے، تو پھر اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے کس طرح سے لیں گے آپ؟ یعنی کہ ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ جس نے جرم کا مرتکب ہوا ہے اسے پکڑنے کے بجائے ہم صرف زبانی جمع خرچ، سوشل میڈیا اور پھر پریس کانفرنسوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، بیانات دے دیتے ہیں۔ ایک اور نئی اصطلاح یہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب دہشت گردی جہاں ہوتی تھی، دھماکے ہوتے تھے، وہاں اسپاٹ پہ لوگ وزٹ کرنے جاتے تھے۔ آج ایک یہ پوائنٹ بنا لیا گیا ہے اس انسانیہ موٹر وے کے بعد سے جو لاہور کے قریب ہی ہے، وہاں اب ہر وزراء آ رہے ہیں، وہ کراچی سے بھی آ رہے ہیں، اسلام آباد سے بھی آ رہے ہیں، لاہور سے بھی وہاں جا رہے ہیں، اسپاٹ پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے تاثر کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ عوام کو یہ نہیں چاہیے، اس سے غرض نہیں ہے، اور ان کے اہل خانہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اسپاٹ پہ جا رہے ہیں۔ اسپاٹ پہ کیا رہا ہے؟ تلخ یادیں۔ جو گھناؤنا چہرہ ہے سیکیورٹی اداروں کا، جو ذمہ دار ہیں، سی سی پی او جو کہتے تھے کہ میں ذمہ دار ہوں ہر چیز کا، جو بھی کچھ ہوگا، اب ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے؟ اب ان کے بچانے کے لیے ایک بچاؤ مہم کے تحت تمام وزراء متحرک ہو گئے ہیں، وہ سب ان کو شیلٹر دینے میں لگ گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم آخر کب تک ان چیزوں کو اسی طرح سے لے کے چلیں گے؟ ہم آگے نہیں جائیں گے کیا؟ ہم آگے نہیں بڑھیں گے کیا؟ کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں، ناقابل یعنی قبول بیانات جس طرح سے آ رہے ہیں، پھر ہم ان کو چھپا رہے ہیں، یہ سلسلہ اتنا نہیں چل سکتا۔ کیا سیاست کو ہم کوئی دیر کے لیے الگ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ واقعہ دیکھیں، وہ ختم نہیں ہوا، توسہ شریف ہوا، اسی طرح سندھ میں واقعہ ہوا، پنجاب میں مزید واقعات ہو گئے، بچوں کے واقعات ہمارے سامنے۔ یہی وجہ تھی بشرا انصاری نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ مدرسوں میں اور اسکولوں کے کمروں میں بھی اساتذہ کے سروں پہ کیمرے نصب کیے جائیں۔ اب وہ جس سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں پروان چڑھ رہی ہوں، پھر بھی ہم کیا مہذب معاشرہ اپنے آپ کو کہلائیں گے؟ اور ہم کب ایسے لوگوں کو عبرت ناک نشان بنائیں گے؟ ہم کب تک زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے؟ ان کے جو دلوں پہ بیت رہی ہے، لوگوں کو زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس طرح سے بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، آپ کسی کو سزا ہی نہیں دے رہے، تو آخر ہم یہ اسی طرح سے گاڑی کب تک چلائیں گے؟ کوئی ہے جو ذمہ داری قبول کرے؟ وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ اور سارے لوگ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں،
کیا یہی ہے ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ؟ کیا ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں کیا اسی سرزمین کے لیے دی تھی؟ کیا قائد اعظم کا یہی موٹو تھا؟ قائد اعظم نے اسی لیے الگ ملک بنایا تھا کہ وہاں پہ یہ بھیڑیے نما انسان سڑکوں پہ پھرتے رہیں اور عورتوں کو نوچتے رہیں، انہیں گھروں میں بھی سکون نہ دیں؟ کیا ہم بے حس اور اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اس کی واضح طور پہ مذمت بھی نہ کر سکیں؟ ہمیں ایسی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پھر پرسوں کسی اور کا نمبر، یہ نمبر بس کرنا ہوگا۔ آخر کہیں سے تو آغاز ہوگا اور کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ کیا سیاست انسانیت سے بڑھ کر ہے؟ کیا کرسی ہی سب کچھ ہے؟ ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے، ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے۔ تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے۔ خدا حافظ۔